ڈونلڈ ٹرمپ سیاستدان، کاروباری شخصیت اور میڈیا سٹار 2017 سے 2021 تک امریکہ کے 45ویں صدر اور بعد میں دوبارہ انتخابات جیت کر 2025 میں بحیثیت 47ویں صدر حلف اٹھایا۔ The office of President of the United States. Congratulations, Mr. President. انسانی حقوق کے علمبردار اس ملک کے صدر ایک خود مختار ملک وینزویلا کے صدر اور ان کی اہلیہ کو اٹھا لائے۔ ٹرمپ کو ایک ہی بات دہرانے کا جنون بھی حد تک ہے۔ خود اسرائیل کے اتحادی کے طور پر ایران پر جنگ مسلط کر رکھی ہے، لیکن پھر بھی معصوم۔ ایران میں اسکول پر بم برسا کر 160 سے زائد بچیوں کو ہلاک کر دیا گیا اور مسلسل انکاری ہیں۔ قتل و غارت گری کے بعد ڈونلڈ ٹرمپ امن کے نوبل انعام کا حقدار بھی خود کو سمجھتے ہیں۔ And I figured, if I don't get the Nobel Prize for Peace, nobody will ever get it. ٹرمپ کو دنیا بھر میں ان کے اس غیر روایتی انداز، سخت بیانات اور متنازع سیاسی فیصلوں کی وجہ سے پہچانا جاتا ہے۔ اب تو امریکہ میں ان پر میمز بنائی جا رہی ہیں۔ کئی امریکی ان کے فیصلوں پر طنز کرتے نظر آتے ہیں۔ Now it's 250 years later, and there's another mentally ill tyrant, a corrupt would-be king, and his gutless Congress who want to fight crazy foreign wars and crush our freedoms here at home. 1946 کو نیو یارک میں پیدا ہوئے۔ والد فریڈ ٹرمپ ایک کامیاب ریئل اسٹیٹ کاروباری شخص تھے۔ تعلیم کے بعد ٹرمپ والد کے کاروبار میں شامل ہو گئے۔ ٹرمپ صرف بزنس مین ہی نہیں، ایک ٹی وی سٹار بھی رہے۔ 2000 میں وہ ریئلٹی شو دی اپرینٹس کے میزبان بھی رہے۔ شو میں ان کا مشہور جملہ "یو آر فائرڈ" بہت مقبول ہوا۔ ٹی وی شو کی شہرت نے انہیں عوام میں طاقتور برانڈ بنا دیا۔ You're fired. 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 2015 میں ٹرمپ نے اعلان کیا کہ وہ صدارتی انتخابات میں حصہ لیں گے۔ ریپبلکن پارٹی کے امیدوار کی حیثیت سے انہوں نے 2016 کے انتخابات میں سابق صدر کلنٹن کی اہلیہ اور مشہور زمانہ سیکرٹری آف اسٹیٹ ہلری کلنٹن کو شکست دی اور امریکہ کے صدر بن گئے۔ We are going to make our country great again. سخت امیگریشن قوانین، چین کے ساتھ تجارتی جنگ، امریکہ فرسٹ، نیٹو اور عالمی اداروں پر تنقید ان کی پالیسیوں کا حصہ رہیں۔ ٹیرف بڑھانا گھٹانا بھی دن رات کا کھیل رہا۔ کبھی نیٹو تو کبھی لاطینی امریکہ کے ممالک کو دھمکیاں بھی دیتے رہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ میڈیا میں رنگین مزاج اور متنازع شخصیت کے طور پر مشہور ہیں۔ وہ اپنی کھلی باتوں، طنزیہ ٹویٹس اور میڈیا سے جھگڑوں کی وجہ سے خبروں میں رہتے ہیں۔ That's enough. Put down the mic. You are a rude, terrible person. ٹرمپ کی زندگی کا متنازع پہلو امریکی سرمایہ کار جیفری ایپسٹین سے تعلق ہے۔ 1990 کی دہائی میں دونوں اکٹھے نظر آتے تھے اور پارٹیز میں بھی ساتھ دے کے جاتے رہے، جس کی باز گشت آج کل سنائی دی جا رہی ہے۔ ٹرمپ نے 1990 کی دہائی میں ایپسٹین کے طیارے پہ سفر کیے۔ ڈونلڈ ٹرمپ کی زندگی کے ساتھ کئی سکینڈلز، تنازعات اور خفیہ کہانیاں بھی جڑی رہی ہیں۔ دی ٹرمپ آرگنائزیشن پر ٹیکسز اور کاروباری معاملات میں بے ضابطگیوں کے الزامات لگے۔ ٹرمپ کی ذاتی زندگی کا ایک بڑا تنازع فلمی اداکارہ اسٹارمی ڈینیلز سے بھی منسوب ہے۔ 2016 کے صدارتی انتخابات سے پہلے یہ الزام سامنے آیا کہ ٹرمپ کے وکیل مائیکل کوہن نے اداکارہ کو خاموش رہنے کے لیے رقم ادا کی تھی۔ ڈونلڈ ٹرمپ کا نام امریکی پیشہ ورانہ ریسلنگ سے بھی جڑا رہا۔ وہ مشہور ریسلنگ کمپنی WWE کے پروگرامز میں کئی بار شریک ہوئے۔ 2007 میں انہوں نے ریسلنگ کے ایک بڑے ایونٹ بیٹل آف بلینئرز میں حصہ لیا۔ یہ ایونٹ ریسل مینیا 23 کے نام سے جانا جاتا ہے۔ اس مقابلے میں وینس میک موہن اور ٹرمپ ایک دوسرے کے مقابل تھے۔ مقابلے میں ٹرمپ کے پہلوان کی جیت کے بعد وینس میک موہن کا سر منہ دیا گیا، جو اس ایونٹ کا یادگار لمحہ بن گیا۔ ٹرمپ کو WWE کے ہال آف فیم میں بھی شامل کیا گیا۔ 2024 میں ایک انتخابی جلسے کے دوران ڈونلڈ ٹرمپ پہ فائرنگ کی گئی۔ گولی ان کے کان کو چھوتی ہوئی گزر گئی، جس سے وہ زخمی ہو گئے، تاہم وہ محفوظ رہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ کو مختلف قانونی مقدمات کا سامنا بھی کرنا پڑا۔ 2024 میں نیو یارک کی عدالت نے انہیں کاروباری ریکارڈ میں غلط اندراج کے ایک مقدمے میں مجرم قرار دیا۔ ٹرمپ کو ان کے حامی ایک مضبوط لیڈر سمجھتے ہیں جو امریکہ کے مفادات کے لیے سخت فیصلے کرتا ہے، جبکہ ناقدین انہیں تقسیم پیدا کرنے والی شخصیت قرار دیتے ہیں۔
ان کی سیاست نے امریکی معاشرے میں قوم پرستی، میڈیا، سیاست اور عوامی مقبولیت کی نئی بحثیں چھیڑ رکھی ہیں۔